یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن کس چیز سے نہیں دیکھا جا سکتا؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی اسے دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا ما کنت بالذی اعبد الہا لم ارہ، جسے میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، میں نے دیکھا ہے اپنے رب کو۔ تو سائل نے پوچھا پھر اگر دیکھا ہے تو بتائیے کیسا ہے؟ لم ترہ العیون فی مشاہدۃ الابصار غیر ان الایمان بالغیب بین عقد القلوب، میں نے اپنے رب کو ایمان کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے۔ ہماری بسم اللہ اسم رہ گیا، پتہ ہی نہیں ہے بسم اللہ ہے کیا، اس کی ادائیگی بھی صحیح نہیں کرتے، اس پہ توجہ بھی نہیں ہے۔ انگلش کے ایکسنٹ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، اس پہ ہمیں بہت حساس ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں، ٹوکتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بھی کرتے ہیں، لیکن جس کلام کو، جس کلمے کو، جس جملے کو ساری زندگی پڑھنا ہے، جس سے صرف لفظ، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ امام ارشاد فرمانا خدایا مجھے ان سے بچا جو صرف لفظ کی، جس صرف اسم کی عبادت کرتے ہیں اور معنی کی انہیں خبر نہیں ہے۔ تیرے اولیاء میں سے اگر ان کے دل منور ہیں نور ایمان سے تو وہ ان کا کمال نہیں ہے، تو ہے جس نے منور کیا ہے۔ کون مضر ہے؟ کس کے ذریعے کس تک پہنچنا ہے؟ کس کا نور زیادہ ہے، خدا کا یا کسی اور کا؟ حتی یکون هو المضر متی غبت، یہ قلب امام حسین ہے۔ امام حسین عزاداروں کے دل کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، وہ عزادار نہیں ہے جس کا دل ایسا نہ ہو، جس کا دل، یہ حسین کی آواز ہے، یہ یا حسین ہے۔ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو غائب کب ہوا ہے کہ کوئی دلیل، کوئی رہنما ملے جو تجھ تک ہمیں لے کر جائے؟ متی غبت۔ اس لیے اگر ہمیں نجات نہیں ملے گی تو پھر کسے ملے گی؟ یہ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو شیعہ ہے اس کے لیے نجات ہے اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، لیکن شیعہ ہے کون؟ صرف اتنا سا ہے۔ ملنا چاہتے تھے، پیغام دیا کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں، امام نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، پھر انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، آپ کے چاہنے والے آئے، آپ ملاقات کا وقت دیتے ہی نہیں۔ امام نے کہا آ جاؤ اندر، اذن دے دیا۔ انہوں نے کہا اتنے دن ہمیں کیوں نہیں کہا؟ اتنے دن تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم میرے شیعہ ہو، آج کہا محبین آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آ جاؤ۔ ان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، شیعہ تو ابراہیم ہے، تو جو کہہ رہا ہے کہ میں خالص شیعہ ہوں، کیا تیرا دل ابراہیم کے دل کے برابر ہے؟ اور اگر تو پھر بھی کہے، امام ارشاد فرماتے ہیں پھر بھی کہے میں شیعہ ہوں تو تجھے ایسا نقصان ہوگا، اس کو میں بیان نہیں کر رہا، روایت میں پڑھ لیجیے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اہل سنت برادران یہاں بیٹھے یا سن رہے ہوں وہ شیعہ نہ ہوں، یا جو شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ شیعہ ہوں، نہیں، یہ شیعہ کون ہے؟ موضوع سخن قلب ہے، اور اس حقیقت کو آج کا انسان جانتا ہے کہ اسے آنکھوں سے جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ چیزیں آنکھوں سے نظر نہ آنے والی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ خدا کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ آج کا انسان جانتا ہے کہ جو پہاڑ وہ دیکھ رہا ہے وہ جتنا نظر آ رہا ہے اس کے 2 برابر زمین میں ہے۔ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جسے وہ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ان آنکھوں سے اور پھر سائنس کی آنکھوں سے بہت کچھ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود علم کی ترقی انسان کو یہ ماننے پر مجبور کر رہی ہے کہ ابھی تک بہت سی کائنات، بہت سے موجودات، بہت سے حقائق ایسے ہیں جنہیں آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بات آسان ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آنکھ صرف سر میں نہیں ہے، یہ ظاہری بصارت نہیں ہے، ہم قلب کی آنکھوں سے بہت سے حقائق دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں، جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو نئی دنیا کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو یہ دنیا دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں اور حقائق نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی ہے، میرے اپنے لیے یہ رہنمائی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو آنکھوں سے نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا اور ارنی کا مطالبہ ہوا تو قال لن ترانی، جواب آیا کہ اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب شاعر نے اس کو 2 طرح سے لیا ہے۔
ایک شاعر فارسی کا، میں شعر نہیں سناتا، صرف اس کا تخیل آپ کو بتاتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے کہ کوہ طور سے گزرو تو کبھی مطالبہ نہ کرنا، آرینی کا مطالبہ نہ کرنا، اس لیے کہ جواب بڑا سخت آئے گا، خدا تمہیں نظر نہیں آئے گا اور موت آ جائے گی. دوسرا شاعر کہتا ہے جب بھی کوہ طور سے گزرو تو آرینی ضرور کہنا، خدا نظر آئے نہ آئے خدا کا جواب تو سنائی دے گا. یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن کس چیز سے نہیں دیکھا جا سکتا؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی اسے دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہوگا، سجدے میں جانا ہوگا. جو انسان، مخصوصاً جوان، یہاں جوانوں کی الحمدللہ شرکت زیادہ ہے اور ہمارا خطاب بھی جوانوں سے ہے. آپ کو جب کہا جاتا ہے سچائی کا ساتھ دو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں سچ کے ساتھ کھڑا رہا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، ساری دنیا آگے نکل جاتی ہے. وہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ہر کوئی آگے نکل جاتا ہے. آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے رہنا کسی کو پسند نہیں ہے. آپ جوان ہیں، آپ کو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کہیں تم تو عمر گزار چکے ہو بزرگوں سے، ہم لوگوں سے. آپ یہ کہتے ہیں تم تو گزار چکے ہو، ہم نے تو بہت آگے جانا ہے. اگر سچ کے ساتھ کھڑے رہے تو آگے نہیں جا سکتے. ہمارے سارے دوست آگے نکل گئے. میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ تو اگر سامنے نہر ہے، نہر پار کرنی ہے، آپ 10 لڑکے کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہیں 9 کے 9 بھاگے آگے چلے گئے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، نہر کون پار کرے گا؟ جو جہاں تھے وہاں سے جو فوراً آگے بھاگے ہیں وہ نہر پار کریں گے، یا جو آپ چند قدم پیچھے ہٹیں آپ نہر پار کر لیں گے؟ کیونکہ ہم ایک محدود دید رکھتے ہیں، بہت مختصر سا وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی نسبت. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارے آگے نکل گئے، اس سے اگلا منظر ہمارے سامنے نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے میں جو چند قدم پیچھے گیا ہوں میں پیچھے رہ گیا ہوں. نہیں، آپ پیچھے نہیں رہے، وہ سارے نہر میں گریں گے، صرف آپ پار ہو جائیں گے. یہ جو چند قدم پیچھے جاتے ہو، یہ جو سچائی کا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یہ اس کمان کی طرح ہے جو پیچھے ہٹ رہا ہے تیر کو اوج دینے کے لیے. اگر حقائق دیکھنے ہیں تو پھر ان آنکھوں کو بند کرنا ہوگا، سجدے میں جانا ہوگا جب تمہارا زاویہ دید بہت کم ہو جائے. اگر سجدے میں چلے گئے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا ما کنت بالذی اعبد الہا لم ارہ، جسے میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے اپنے رب کو. تو سائل نے پوچھا پھر اگر دیکھا ہے تو بتائیے کیسا ہے؟ لم ترہ العیون فی مشاہدۃ الابصار غیر ان الایمان بالغیب بین عقد القلوب. میں نے اپنے رب کو ایمان کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، اس دل کی آنکھیں بھی ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ میں سے کچھ کی آئیز ویک ہو، ایک نظر اگر کمزور ہو تو وہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے. جب دیکھنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی آپ آنکھوں پہ، کسی بھی شخص کے آنکھوں پہ زیادہ دیر پٹی باندھے رکھیں اس کے بعد اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، اسے دیکھنے کی عادت رہے گی نہیں. کسی کو زیادہ دیر باندھ کے پاؤں باندھ کے رکھیں اس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. یہ دنیا ساری حرکت میں ہے، جب تک حرکت کرتی رہے گی تب تک صحیح رہے گی. ہمارے بدن کا ہر جز حرکت میں ہے، کبھی آرام نہیں کرتا ہے. ہمارا دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، خون ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. یہ میسج ہے اس دنیا میں تم آرام کے لیے نہیں آئے ہو، تم حرکت کے لیے آئے ہو. جوانوں نے آرام کہاں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کی آنکھوں کو اندھا مت کرو. پہلے حدیث پیش کر چکا ہوں، اگر زیادہ باہر دیکھو گے تو پھر دل کی آنکھ اندھی ہو جائے گی. زیادہ باہر کیا دیکھنا ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. اگر زیادہ دیکھو گے، میں یہ کہتا ہوں صرف حرام نہیں، حتی حلال چیزوں کو بھی اگر زیادہ باہر دیکھو اور دل کی آنکھ کو استعمال میں نہ لاؤ تو پھر حقائق تک نہیں پہنچو گے. اگر ان آنکھوں کو بند کرو، یعنی تفکر کرو، تعقل کرو، اور دل اور عقل کی آنکھ سے، روح کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ کیا دیکھ سکتے ہو؟ یہ دنیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تم اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا. امام سے ثعلب نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام نے کہا بالکل دیکھا ہے. لم اکن بالذی اعبد ربا لم اراہ، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں عبادت نہ کرتا. تو پھر فرمایا صف لنا، ثعلب نے کہا کہ پھر بتائیے رب کیسا ہے؟ قال ویلک لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان. پھر نہیں، جو آنکھ سے چیز دیکھی جا سکتی، جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی وہ آپ کہہ سکتے ہو کیسی تھی. جو دل سے دیکھی جاتی ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کیسی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ دل ویسا کر لو تم خود بھی دیکھ لو گے. آسان سا راستہ، کوئی مشکل راستہ بھی نہیں ہے، نہ ہونے والا راستہ بھی نہیں ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے.
اگر ادعیہ اہل بیت میں بہت تھوڑے سے نمونے پیش کروں گا اور میں درخواست کروں گا تمام جوانوں سے، مخصوصاً درخواست کروں گا، اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیں، اہل بیت کی دعاؤں کو سمجھیں۔ آپ لوگ ہر جمعرات کو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں اس کو طرز میں پڑھتے ہیں، جس کی آواز اچھی ہے اس کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، اور پھر شاید کل قیامت کے دن امیر المومنین سے کہیں کہ ہم نے دعائے کمیل بہت پڑھی تھی، ہم نے بہت دعائے کمیل پڑھی لیکن ہوا کچھ نہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ دعا پڑھنے کی نہیں تھی، دعا کرنے کی تھی۔ دعا اچھی آواز اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کس کی اچھی آواز ہے ترنم میں فلاں، تمہارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے، اس کو سوچو، اس کو سمجھو۔ مجھ جیسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے 1000 دفعہ دعائے کمیل پڑھی ہے لیکن دعائے کمیل کا پتہ ہی نہیں ہے کیا، اس کا ایک یا ربی یا ربی یا رب کہاں آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، کیوں تکرار ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس لیے تو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہم دعائے کمیل صرف پڑھتے رہیں، ہم ادعیہ اہل بیت پڑھیں، بھلے 4 جملے پڑھیں، جمعرات میں صرف 4 جملے پڑھیں، ان 4 جملوں کو سمجھیں۔ میرا ایمان ہے جوان زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یہ جو بزرگ جوانوں کو بچوں کو کہتے ہیں نا تم نہیں سمجھ سکتے ہو، میرا یہ تجربہ ہے، بچوں کے ساتھ توحید بیان کرتا ہوں، بچے بہت زیادہ سمجھتے ہیں بڑوں کی نسبت، کیونکہ وہ اپنی فطرت پر ہوتے ہیں، ان کے قلوب پاک ہوتے ہیں، ان کے قلوب طاہر ہوتے ہیں، یہ چیزیں قلوب سے دل سے سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہماری باتوں میں نہ آئیں کہ ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے میں کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، پوچھ لیں۔ ادعیہ اہل بیت، الہی لا تجعلنی ممن یعبد الاسم، ان میں مجھے قرار نہ دے جو صرف اسم کی پوجا کرتے ہیں، معنی کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری سورہ حمد، ہماری بسم اللہ اسم رہ گیا، پتہ ہی نہیں ہے بسم اللہ ہے کیا، اس کی ادائیگی بھی صحیح نہیں کرتے، اس پہ توجہ بھی نہیں ہے۔ انگلش کے ایکسنٹ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، اس پہ ہمیں بہت حساس ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں، ٹوکتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بھی کرتے ہیں، لیکن جس کلام کو، جس کلمے کو، جس جملے کو ساری زندگی پڑھنا ہے، جس سے صرف لفظ، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ امام ارشاد فرمانا ہے، خدایا مجھے ان سے بچا جو صرف لفظ کی، جس صرف اسم کی عبادت کرتے ہیں اور معنی کی انہیں خبر نہیں ہے، اور مجھے وہ لحظات، وہ نور عنایت فرما بہا قلبی بمعرفتی کا خاصہ، کہ میرا قلب تیری خاص معرفت سے منور ہو جائے۔ ہم اس نور کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، نہ کسی شور کے لیے، نہ شرابے کے لیے، نہ کسی ثواب کے لیے۔ ثواب بعد میں خود بخود آئے گا جب آپ کے دل میں نور عظمت الہی آ جائے، نور الہی آپ کے دل کو منور کرے۔ ثواب کیا ہے پھر؟ قلبی بمعرفتی کا خاصہ ومعرفتی اولیائک انک علی کل شیء قدیر۔ قربان جاؤں، آپ کو ہمیشہ یہ مشکل ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی چیز میں خدا سے مانگ رہا ہوں، میرا دل اپنے نور سے منور کر دے، میرا دل تیرے اولیاء کی معرفت سے مالا مال ہو جائے، یہ تو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، بہت بڑی تمنا ہے، بہت بڑی آرزو ہے۔ تو کر کس سے رہے ہو؟ امام یہ بتا رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہو جانتے ہو کون ہے؟ انک علی کل شیء قدیر۔ میرے دل کی طرف مت دیکھو میں کیا ہوں، اس کی طرف دیکھو، وہ عطا کرنے والا کون ہے، وہ دینے والا کون ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایک لہجے میں تمام مریضوں کو شفا دے سکتا ہے۔ میں بھی تو اگر کسی برائی میں ہوں، مجھے بھی تو شفا چاہیے، میرے دل کو بھی تو تطہیر چاہیے۔ انک علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الہی حب لی کمال الانقطاع، اگر مجھے یاد رہا اور کر سکا میں اپنے اس عشرے کا اختتام اس دعا پہ کروں گا، یہ سارا خلاصہ یہی ہے، الہی حب لی کمال الانقطاع۔ کیا کہا تھا؟ دل کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آنکھیں بند کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کٹ آف کرنا پڑے گا ان وابستگیوں سے، ان چیزوں سے جہاں جو دل لگی ہے، دل بستگی ہے، جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں نے، حقیر زنجیروں نے آپ کے دل کو جکڑ رکھا ہے، آپ کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ الہی حب لی کمال الانقطاع، ان سب سے مجھے رہائی دے دے، ان سب سے میں کٹ جاؤں، کٹ آف ہو جاؤں، صرف تیرا ہو جاؤں۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، کاش میرا دل اتنا منور ہوتا کہ میں یہ نورانی کلمات آپ تک پہنچا سکتا۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا، میرے دل کے ابصار، میری دل کی جو بصیرت ہے، میری دل کی جو آنکھیں ہیں، انہیں نورانی فرما۔ انہیں کیسے نورانی ہو، یہ دل کی آنکھیں کیسے نورانی ہوں گی؟ جب تیرا دیدار کریں گی۔ ہو سکتا ہے، امام نے آپ کو مجھے تعلیم دی، یعنی یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کمال انقطاع ممکن ہے، ہمارے لیے ہمارے دل کی آنکھیں منور ہوں بے جمال رؤیت الہی، یہ ممکن ہے، ممکن ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور۔ اگر وہ دیدار ہو جائے، اگر یہ دل اتنا پاک ہو جائے، اگر کمال انقطاع حاصل ہو جائے، تو پھر تاریکی کے
ظلمات کے حجاب نہیں، نور کے حجاب بھی برطرف ہونا شروع ہو جائیں گے. فتصل الى معدن العظمہ، کہاں پہنچ جاؤ گے؟ معدن العظمہ. میرے پاس کوئی بیان نہیں، کوئی الفاظ نہیں، کوئی شرح نہیں، صرف یہ وادی ہے، اس وادی میں قدم رکھو. امام نے یہ دعا سکھائی ہے، اس کے ترجمہ بھی موجود ہے. خود بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچنا پڑے گا. میرے کہنے سے، کانوں سے یہ بات دل میں اترنے والی نہیں ہے. یہ محبت سے دل میں اترنے والی باتیں، یہ پیار سے دل میں اترنے والی باتیں ہیں. فَتَسِيرُ أَرْوَاحَنَا، روح، سر، قلب، نفس، سب ایک چیزیں ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جس کو نورانی ہونا ہے، جس نے دیدار کرنا ہے، یہ ارواحنا معلقہ بعز قدسک. نہیں ترجمہ ہے ہی نہیں میرے پاس، کیا ترجمہ کروں؟ امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اس نور کو میں کیسے حاصل کروں؟ مجھے نہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا میں کر سکتا ہوں. میرے لیے ہے یہ، کسی اور کے لیے ہے، یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، یہ معصومین کے لیے. میں اس لیول پہ ہوں ہی نہیں. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. تیرے اولیاء میں سے اگر ان کے دل منور ہیں نور ایمان سے تو وہ ان کا کمال نہیں ہے، تو ہے جس نے منور کیا ہے. انت الذی، خود خدا ہے. وہ تیرا بھی خدا ہے، وہ میرا بھی خدا ہے، وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کے ساتھ رحمان ہے، وہ سب کا رحیم ہے، سب پر غفور ہے، سب پہ کرم کرنے والا ہے. ہم پہ کم احسان کیے ہیں کہ یہ ایک احسان مانگیں گے تو نہیں دے گا. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. اگر کوئی تیری معرفت حاصل کر سکا ہے تو انت الذی دللتنی علیک. تو خود ہے، کوئی اور تو ہے ہی نہیں. ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک. امام حسین ہے، کسی اور میں ایسا ظہور ہے کہ کسی اور کے ذریعے میں تجھ تک پہنچوں؟ تیرے ذریعے میں سب تک پہنچوں گا. تو خود ہے. حتی عرفوک، اگر اولیاء نے تیری معرفت حاصل کی ہے تو خود تجھ سے ہے. ووحدوک، اگر وہ موحد ہوئے ہیں تو تجھ سے. ووجدوک، اور اگر کسی نے تجھے پایا ہے تو خود تجھ سے پایا ہے. ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک. انتہائی عمیق جملے ہیں. کوئی اور خدا تک پہنچائے گا تمہیں، کوئی اور مظہر خدا ہے. آپ کو کوئی ایڈریس اگر پوچھنا ہو تو کیا پوچھیں گے؟ یہاں اگر کسی نے آنا ہے تو یہ کہیں گے نا، یہ وائٹ ڈوم الکوثر، مسجد الکوثر، اس کے سامنے فلان نرسری ہے یا فلان دکان ہے یا فلان کیا ہے، یا اس دکان کا ایڈریس دے کے تو نہیں کہیں گے الکوثر جاؤ. کون مظہر ہے؟ کس کے ذریعے کس تک پہنچنا ہے؟ کس کا نور زیادہ ہے، خدا کا یا کسی اور کا؟ حتی یکون هو المظہر. متی غبت، یہ قلب امام حسین ہے. امام حسین عزاداروں کے دل کو ایسا بنانا چاہتے ہیں. وہ عزادار نہیں ہے جس کا دل ایسا نہ ہو، جس کا دل، یہ حسین کی آواز ہے، یہ یا حسین ہے. متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک. تو غائب کب ہوا ہے کہ کوئی دلیل، کوئی رہنما ملے جو تجھ تک ہمیں لے کر جائے؟ متی غبت. تو حی ہے، تو حاضر ہے. امام زین العابدین علیہ السلام متی غبت ان الراحل الیک قریب المسافہ. خدا تک جانا ہے، صرف 2 قدم کی دوری ہے. ایک قدم اپنے گناہوں پہ رکھو، دوسرا قدم مقصد پر ہے. ان الراحل الیک قریب المسافہ. وہی زین العابدین جن کے بابا کہتے ہیں کہ ہیہات من بعد الطریق، راستہ بہت زیادہ ہے. وقلت الذات، وہ اور ہیں، اور لوگ ہیں، وہ دل والے نہیں ہیں. رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں یا من لا یبعد عن قلوب العارفین. قلب عارف پیدا کرو، خدا ان قلوب سے دور نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور بہت آسان ہے، آج کل آپ قلب ڈالیں قرآن میں، جہاں سے آپ کو چاہیے جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. 61-62 آیتیں ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہیں. روزانہ ایک آیت اگر آپ اس کو دیکھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پھر پتہ چلے. تھوڑا سا ان کو آپس میں لنک دینے میں وقت لگے گا، آپ کے دل کو آشنا ہونے میں وقت لگے گا تھوڑا سا، لیکن اپنے دل کو آشنا کرو خدا سے. یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. خدا اسے قلب سلیم بنانا چاہتا ہے. اس دن یہی کام آئے گا جس دن لا ينفع مال ولا بنون، نہ بچے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. الا من اتى بقلب سلیم. صرف یہ دل، اگر یہ پاک دل لے کر جاؤ. امام زین العابدین علیہ السلام ایک تھوڑی سی سخت کہیں، نرم کہیں، اچھی کہیں، جو بھی کہیں، روایت ہے ہمارے لیے، میرے لیے. ہمیں بہت گمنڈ ہے، ہم شیعہ ہیں، اس لیے اگر ہمیں نجات نہیں ملے گی تو پھر کسے ملے گی؟ یہ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو شیعہ ہے اس کے لیے نجات ہے،
اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. لیکن شیعہ ہے کون؟ صرف اتنا سا ہے. ایک مجھ جیسا امام میں نے یہاں سنایا تھا کہ کچھ لوگ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام ملنا چاہتے تھے, پیغام دیا کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں. امام نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. پھر انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا, آپ کے چاہنے والے آئے, آپ ملاقات کا وقت دیتے ہی نہیں. امام نے کہا آ جاؤ اندر, اذن دے دیا. انہوں نے کہا اتنے دن ہمیں کیوں نہیں کہا, اتنے دن تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم میرے شیعہ ہو, آج کہا محبین آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آ جاؤ. اس نے بھی کہا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے ارشاد فرمایا اذن انت کا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام, تو ہمارا خالص شیعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مقام ابراہیم پر پہنچ گیا. ان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. شیعہ تو ابراہیم ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ میں خالص شیعہ ہوں, کیا تیرا دل ابراہیم کے دل کے برابر ہے؟ یقیناً نہیں. اگر تیرا دل ابراہیم کے دل کے برابر نہیں ہے تو کہ میں محب ہوں, اور اگر تو پھر بھی کہے, امام ارشاد فرماتے ہیں پھر بھی کہے میں شیعہ ہوں, تو تجھے ایسا نقصان ہوگا. اس کو میں بیان نہیں کر رہا, روایت میں پڑھ لیجیے. یہ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے. یہ کبرا بالکل صحیح ہے کہ جو بھی شیعہ ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا, جو مومن ہے وہ جاہل نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم جب جاہل ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن نہیں ہے. جب ہمارے ایمان کا اور ہمارے قلب کا حال ابراہیم خلیل جیسا نہیں ہے تو پھر ہم شیعہ خالص نہیں ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم پھر محب ہیں. ہاں, آپ کو یہ عنوان خدا نے دیا ہے. اگر کوئی کہ میں کوشش میں ہوں, میں شیعہ بمعنی یہ تشیع اتباع, میں اتباع کرتا ہوں, قلب کی حالت کی بات نہیں کر رہا, میں اتباع کرتا ہوں, تو یہ وہ لقب ہے, یہ وہ ٹائٹل ہے جو آپ کو خدا نے عطا کیا ہے. تشیع کا ٹائٹل خدا نے آپ کو عطا کیا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ خطاب دوں جو خدا نے تمہیں دیا ہے. قال ما هو یا ابن رسول اللہ, کہ وہ خطاب کیا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. قال الشیعہ. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اہل سنت برادران یہاں بیٹھے یا سن رہے ہوں وہ شیعہ نہ ہوں, یا جو شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ شیعہ ہوں. نہیں, یہ شیعہ کون ہے؟ ان اللہ یقول ان من شیعته لابراہیم اذ جاء بقلب سلیم وهذا من شیعته وهذا من عدو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم. یہ آیتیں میں پڑھ چکا ہوں, یہاں آ رہا ہوں, بس آخری وقت تقریباً آ چکا. یہ تقریباً آخری روایت ہے سورہ توبہ, انشاءاللہ اگر کل موقع ملا اسے ذرا سن لیجئے اور سمجھ لیجئے. میں تھوڑا سا آرام سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ سن سکیں, کسی شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے. ثم قال علیہ الصلوۃ والسلام معاشر شیعتی اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه. اے میرے شیعو صبر کرو. کس پر صبر کرنا ہے؟ علی عمل. نماز پڑھنا سخت ہے, صبر کرو پڑھ لو. زکوٰۃ دینا سخت ہے, صبر کرو دے دو. انصاف کرنا سخت ہے, صبر کرو انصاف کرو. تمام واجبات صبر کر لو. مال سے بہت محبت ہے, خمس دینا مشکل ہو رہی ہے, صبر کرو دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ لا غنى عن ثوابہ, اس کے ثواب, عمل خیر کے ثواب کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. صبر کرو دے دو. انصاف کرنا سخت ہے, صبر کرو انصاف کرو. تمام واجبات صبر کر لو. مال سے بہت محبت ہے, خمس دینا مشکل ہو رہی ہے, صبر کرو دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ لا غنى عن ثوابہ, اس کے ثواب, عمل خیر کے ثواب کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد والے محمد بر وقت پہنچ سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.